الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم القاهر العظيم القادر الحليم الغافر الكريم الساتر الباطن الظاهر الأول الآخر. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماشاءاللہ احباب کافی تشریف فرما ہیں اور صلوات بڑی عظیم عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں 14 کا ذکر آتا ہے. صلوات کے جیسے حق ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے. تمام حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے اپنی خالقیت کو منوانے کے لیے یہ زمین فرش بنا دی اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس زمین کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو خلق کیا. پھر اس زمین کی خوبصورتی کے لیے کہیں صحراؤں کو بنایا، کہیں لہلاتے ہوئے کھیتوں کو بنایا، کہیں جنگلوں کو بنایا. پھر اس زمین کے اندر روانی کے لیے آب کو جاری کر دیا، زندگی کے لیے ہوا کو خلق کر دیا. نظام زندگی کو سمجھانے کے لیے سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کر کے زمانے کو بتا دیا کہ جو بھی عالمین میں ذرے سے پہاڑ تک، زمین سے آسمان تک، ہوا سے فضا تک، ہر شے کا خالق ہے تو صرف میں اللہ کی ذات ہوں. اور صاحبان گرامی قدر درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے مخلوق ہوتے ہوئے زمانے کو بتایا کہ جب کوئی مخلوق ہو کر خدا کا پسندیدہ بندہ بن جائے وہ کس معیار، کس منزل، کس عظمت، کس نعمت، کس مقام، کس بلندی تک آ جاتا ہے.
کہ زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، انہی میں سے کوئی زمین پر بیٹھ کر سورج کی طرف اشارہ کرے تو پلٹ کے آ جاتا ہے۔ کسی کا مقام اللہ کی نظر میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ ستارہ اس کی دہلیز پہ خود آ جاتا۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اور صاحبان گرامی قدر، خالق لم یزل کی ذات نے ہر شے کو خلق کیا، مگر کسی کے خلق کرنے پر اللہ رب العزت نے ناز نہیں فرمایا۔ حالانکہ وہ خالق لم یزل کہ جس نے نور جیسی مخلوق کو خلق کیا، خود نور ہوتے ہوئے مگر اس نور پہ اس نے ناز نہیں کیا۔ اس اللہ رب العزت نے اتنے بلند و بالا بڑے بڑے پہاڑوں والی زمین خلق کر دی مگر ناز نہیں کیا۔ اتنا بڑا آسمان بنایا مگر ناز نہیں کیا۔ سورج اتنا بڑا تھا مگر ناز نہیں کیا۔ مگر خالق لم یزل نے جب انسان کی تخلیق کو تکمیل تک پہنچایا تو خلق اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اور صاحبان گرامی قدر، ایک لمحے کے لیے میں نے یہ تصور کیا، میں نے اپنے خیال میں یہ بات لائی، میرا اللہ تو اتنا بلند، تو اتنا بڑا خالق کہ جو تیری مثل نہیں، کوئی تیری مثال نہیں، تو بے نظیر ہے، تو بلا وزیر ہے، تو لم یلد ہے، تو ولم یولد ہے۔ جو تیری توحید میں رکھنا ڈالے وہ کل بھی مشرک تھا، وہ آج بھی مشرک ہے۔ جو تیرے وجود میں شک کرے وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ تیری ذات پر کسی کی ذات کو نہیں لایا جا سکتا، تو ہر شے کا خالق ہے، ہر کوئی تیری مخلوق ہے۔ کوئی بڑا ہو تب بھی تیری مخلوق ہے، کوئی چھوٹا ہو تب بھی تیری مخلوق ہے، چاہے ذات مصطفیٰ ہو تب بھی تیری مخلوق ہونے پہ ناز ہے، علی ہو تب بھی تیری مخلوق ہونے پہ ناز ہے۔ سارے مل کے اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا توجہ ہے آپ کی؟ کبھی بھی کسی بشر نے کہ جسے اللہ نے عزت عطا کی ہو، اس نے کبھی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ناز کیا تو مخلوق ہونے پر۔ علی جیسا امام مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں خالق ہوں، نہ، کہا کہ میں پروردگار، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میں نے کسی غیر کو رب نہیں مانا۔ علی فرما رہے ہیں کہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ۔ اور ایک اور منزل پر یہی علی کس کمال سے اس رب کی ربوبیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ فرمایا میرا اللہ، یہ علی جو تیرا بندہ ہے، یہ علی جو تیری مخلوق ہے، یہ علی جو تیری مملوک ہے، یہ علی جس پر صرف تیرا حکم چلتا ہے، یہ علی یہ اعلان کر رہا ہے زمانے کے سامنے کہ میرا اللہ، کہ علی نے کبھی بھی عبادت اس لیے نہیں کی کہ علی کو جنت کی لالچ ہو، علی نے کبھی عبادت اس لیے نہیں کہ علی کو جہنم کا خوف ہو، اس لیے کہ لالچ کرنے والا تاجر ہوتا ہے اور خوف کھانے والا غلام ہوتا ہے۔ میں علی نے جب بھی اللہ کی عبادت کی تو اس لیے کی کہ مجھ علی کو اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت لگا ہی نہیں ہے۔
علی کی نظر میں اگر کوئی لائق عبادت ہے تو صرف تیری ذات ہے۔ اب میں ایک جملہ میرا دل کر رہا ہے، بولنا آپ کا کام ہے، میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنے لگا ہوں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شیعہ وہی ہوتا ہے کہ جو علی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے یا علی میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا امام ہے، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں۔ اگلا جملہ کہہ دوں اگر آپ کی توجہات ہوں کہ میں علی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ناز سے کہوں یا علی میں نے تمہیں کسی فائدے کے لیے امام نہیں مانا، جنت کی لالچ میں بھی امام نہیں مانا، جہنم کے خوف سے بھی امام نہیں مانا، بلکہ میں نے علی تجھے امام مانا ہے تو اس لیے کہ زمانے میں مجھے تجھ جیسا کوئی امام ملا ہی نہیں ہے۔ منافقت کی موت ہے، کربلا یا مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں۔ اللہ جب بھی محتاج کرے آل محمد کے دروازے کا محتاج فرمائے۔ صاحبان گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اتنا بلند و بالا کہ جس کی عظمت اور رفت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ محمد و علی جس کے سامنے سر جھکا دیں اسے اللہ کہتے ہیں۔ وہ اتنا بلند ہے۔ میں نے کہا میرا اللہ تیری مخلوق جس پر تو نے ناز کیا، جس کے بنانے کے بعد قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بات تحقیق اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت تصویر میں پرویا ہے۔ کبھی اس پر بیٹھ کے غور فرمایا کریں کہ اللہ نے انسان کو کتنی خوبصورت تصویر عطا کی، جہاں آنکھیں ہیں وہیں پر رکھی، جہاں ناک ہے وہیں پر رکھی، جہاں کان ہے وہیں پر رکھے، جہاں پر سر کو ہونا چاہیے وہیں پر رکھا، جہاں پر اس چہرے کو ہونا چاہیے وہیں پر رکھا، جہاں پہ ہاتھوں کو ہونا چاہیے وہیں پر رکھا، جہاں پر پاؤں کو ہونا چاہیے وہیں پر رکھا۔ ذرا سی اس تصویر کو بگاڑ کے دیکھیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ اور توجہ فرمائیے، کمال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مصور کوئی بھی تصویر بناتا ہے، پہلی تصویر بناتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک نقص رہ جائے تو دوسری تصویر میں اسے دور کرتا ہے، پھر دوسری تصویر میں کوئی نقطہ رہ جائے تو تیسری تصویر میں اسے دور کرتا ہے، ایک تصویر کو دوسری تصویر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوسری تصویر کو سے بہتر اس سے تیسری کو بناتا ہے۔ توجہ میری جانب رہے، توحید کا اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ کمال یہ ہے کہ زمانے کا جتنا بڑا مصور ہو ایک سے ایک بڑھ کر تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کتنا بڑا مصور ہوگا جس نے جیسا آدم بنایا ویسا خاتم بنایا۔ پہلی ضرور ہے، لیکن میں یہ جو جتنا وقت مجھے میسر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ کا ضائع نہ جائے۔ جتنا وقت میرے پاس ہے میں وہ بات کروں کہ جو قرآن کی ہو، جو حدیث کی ہو، نہ اپنی تعریف کروں نہ آپ سے کہوں کہ آپ اپنا تعارف کریں، بس یہی کافی ہے کہ میں بھی علی والا ہوں آپ بھی علی والے۔ تو لہذا توجہ فرمائیں گے، اب ہر شے کو مسخر کیا انسان کے لیے، بڑے سے بڑی چیز انسان کے لیے مسخر، چھوٹے سے چھوٹی چیز انسان کے لیے خاص، ہر چیز انسان کے اختیار میں دے دی، جو چاہے تو کر، ہر چیز تجھے عطا کرتا ہوں۔ میرا اللہ ہر شے انسان کو عطا کر دی، ہر شے انسان کے لیے بنا دی، تو پھر انسان کو کس کے لیے بنایا؟ ہر شے جو انسان کے لیے ہے، زمین بھی انسان کے لیے ہے، آسمان بھی انسان کے لیے ہے، ہوائیں بھی انسان کے لیے ہے، فضائیں بھی انسان
انسان کے لیے ہے، کھیت بھی انسان کے لیے ہے، سبزہ بھی انسان کے لیے ہے، صحرا بھی انسان کے لیے ہے، پانی بھی انسان کے لیے ہے، جو بھی ہے سب انسان کے لیے ہے۔ پھر انسان کس کے لیے ہے؟ آواز پروردگار آئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسان یاد رکھنا، ہر شے کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ انسان یاد، انسان صرف ذات احدیت کے لیے خلق ہوا ہے۔ مقصد تخلیق انسان ذات پروردگار ہے۔ میرا اللہ اپنے لیے خلق کیا تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جملہ اللہ کسی اور انداز میں بھی کہہ سکتا تھا۔ توجہ ہے آپ کی بھائی، انداز گفتگو کیا اللہ رب العزت کو عربی نہیں آتی تھی؟ وہ جو خالق کے لسان ہے، وہ جو خالق کے زبان ہے، کیا اسے نہیں پتا تھا؟ لیکن یہی کیوں کہا کہ وما خلقت الجن والانس؟ توجہ فرمائیے گا، دو کلمے ایسے ہیں، یہ تخلیق انسان اور توحید پروردگار کہ جن کا انداز ایک ہے۔ اللہ نے جب اپنی توحید منوانی تھی تو یہ نہیں کہا کہ کہہ دو مجھے، میرے بارے میں جب بھی کلمہ پڑھو تو یہ کہو کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، نہ بلکہ جب بھی میری توحید کی گواہی دینی ہو تو کہہ دو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ نے اپنی توحید صرف اپنے آپ کو واحد کہلوا کے نہیں منوایا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ احد، نہ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی بندہ نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی جگہ کہہ دے اشہد اللہ احد تو اس کی نماز باطل ہے۔ جس عالم سے پوچھو وہ کہے گا نماز باطل ہے، کہ یہ کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں وہ بھی خدا کو ایک کہنا ہے، مگر یہاں صرف خدا کو ایک نہیں کہنا بلکہ یہ اعلان کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے نفی کرو پھر اقرار کرو۔ جملہ بدل کر کہوں، یعنی اللہ یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو ماننا چاہتے ہو پہلے اس کے دشمنوں پہ تبرہ کرو پھر تولا کرو۔ پہلے منزل تبرہ ہے پھر منزل تولا ہے۔ اب اللہ نے انسان کے بارے میں بھی یہی اسلوب اپنایا، جیسے وہاں کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ادھر بھی کہا وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالق ہی نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کہہ رہا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ مقصد انسان ہے، مقصد تخلیق انسان یہی ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ توجہ فرمائیے کہ ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھنے لگا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آئے، صبح کی 2 رکعت فجر پڑھے، دن کی 4 رکعت ظہر پڑھے، عصر پڑھے 4 رکعت، پھر شام میں مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت پڑھے، بس اللہ کی عبادت ہو گئی، باقی دن جیسے مرضی گزارے۔ نہ، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ مقصد تخلیق انسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نماز عبادت کی معراج ہے مگر صرف عبادت نہیں ہے۔
بھائی جس نے معراج عبادت پہ فائز ہونا ہے، الصلاۃ معراج المومن، پھر اسے نماز جیسی منزل پہ آنا پڑتا ہے۔ پھر عبادت ہے تو ہے کیا؟ عبادت کا ایک مفہوم علماء نے بیان فرمایا کہ عبادت سے مراد اے یعرفونا، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ بے معرفت نماز بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، نماز تب ہی فائدہ دیتی ہے جب اس میں معرفت شامل ہو جائے، اور جسے اللہ کی معرفت مل جائے اس کی سانس بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کا اختیار بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کی بے اختیاری بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور اللہ کی عبادت معرفت توحید کے ساتھ، معرفت خدا کے ساتھ۔ توجہ فرمائیے گا، اب منزل معرفت پہ جب انسان آتا ہے، توجہ، منزل معرفت پہ جب انسان آ کے عبادت کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ، ہر مقام، ہر منزل پہ وہ عبادت میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کا شوق یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں ہر لمحہ مصروف رہوں، میرا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اب روایت آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ روایت کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، شیعہ سنی کتاب میں روایت موجود ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، رسول میرے گھر میں تھے کہ محفل رسول کی سجی ہوئی تھی، جس محفل میں رسول کے قریبی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، انہی میں سے میرے بابا بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے مسلسل دیکھا کہ میرے بابا نبی کی محفل میں بیٹھ کر بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بار بار یہ منظر دیکھتی رہی، جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اپنے بابا سے یہ سوال کیا، بابا جان گفتگو نبی فرما رہے ہیں، نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کا چہرہ چھوڑ کر آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا، مسکرا کے میرے بابا نے کہا، میں نے اسی نبی سے سنا ہے کہ ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ دیدار کرنے والا کون؟ خلیفۃ المسلمین۔ روایت کرنے والی کون؟ ام المومنین۔ فرمان کس کا؟ سید الانبیاء کا۔ اب انہوں نے کہا کہ ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ محفل رسول کی تھی، رسول خود تشریف فرما تھے۔ جب یہ جملہ خلیفۃ المسلمین کی زبان سے امام المرسلین نے سنا تو مسکرا کے فرمایا، یاد رکھو صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو علی سے دور ہو، کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو، کسی دوسرے زمانے میں ہو۔ اب ہم بھی تو ہیں، ہمیں تو علی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا، تو کیا ہم عبادت سے محروم ہو جائیں گے؟ نبی نے فرمایا، یاد رکھو صرف علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، بلکہ ذکر علی نے عبادت، کوئی علی کو دیکھ نہ سکے تو علی کا ذکر کر لے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ علی علی یا آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگیوں بہت خوبصورت سماعت فرما رہے ہیں۔ مولا یہ زبانیں ہمیشہ ذکر علی میں معطر رکھے۔ توجہ ہو گئی آپ کی یہاں تک؟ کہا کہ جو علی کا ذکر کرے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو علی کا ذکر کرے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ پھر ایک منزل اور بڑھائی کہ کبھی ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے کہ زبانوں پر بھی پابندی لگ سکتی ہے،
کوئی ایسے ماحول میں ہو، کوئی ایسے معاشرے میں، توجہ میری جانب رہے، کوئی ایسے ماحول میں ہو، کوئی ایسے معاشرے میں ہو، کوئی ایسے زمانے میں ہو، کچھ ایسے لوگوں میں ہو کہ جہاں علی کا ذکر نہ کر سکے تو نبی نے کہا میں اسے بھی محروم نہیں رکھوں گا۔ آگے ایک منزل بڑھ کے نبی نے فرمایا حب علی عبادہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا۔ اب توجہ فرمائیے گا، اب توجہ فرمائیے گا، کمال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا کیا ہے کہ جس امام کی محبت دل میں ہو وجود تب بھی عبادت میں ہوتا ہے، جس کا ذکر زبان پہ ہو انسان تب بھی عبادت میں ہوتا ہے، اور اگر کسی کو اس کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے وہ تب بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ یہاں تک نبی رکے نہیں، مقام علی مختلف منزلوں پر، ہر جگہ پر، ہر مقام پہ سمجھاتے سمجھاتے علی کے ذکر کو عبادت بتاتے بتاتے ایک منزل پہ نبی نے آ کے حد کمال پہ فرما دیا کہ یاد رکھو صرف علی کی محبت عبادت نہیں، صرف علی کا ذکر عبادت نہیں، صرف علی کا دیدار عبادت نہیں، بلکہ یاد رکھو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اگر چار بندے مل کر کسی جگہ بیٹھ کر کوئی ذکر کرنا چاہو تو اپنے ذکر کو علی کے نام سے زینت دے دو۔ جس محفل میں آ جائے وہ محفل زینت پہ پہنچ جاتی ہے۔ علی کا ذکر جس محفل میں ہو جائے وہ محفل بازینت ہو جاتی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ نبی نے کسی اور کے متعلق یہ نہیں کہا کہ زینوا مجالسکم۔ پوری توجہ، قرآن پڑھنا عبادت ہے مگر قرآن کو نبی نے زینت ذکر نہیں بنایا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ یہ کہیں کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے مگر کعبہ کو زینت نہیں بنایا، اگر آپ یہ کہیں کہ نبی نے کسی بھی کوئی بھی نبی آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو لے لیں، حضرت آدم کا ذکر کریں عبادت ہے مگر عبادت کی زینت نہیں ہے، حضرت نوح کا ذکر کریں، نوح کا ذکر عبادت ہے مگر عبادت کی زینت نہیں ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر عبادت ہے مگر عبادت کی زینت نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر عبادت ہے مگر عبادت کی زینت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر عبادت ہے مگر عبادت کی زینت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں کوئی توہین انبیاء نہیں کر رہا، میں بتانا چاہتا ہوں کیوں، اس لیے کہ آدم کا ذکر کرو گے تو صرف آدم کا ذکر ہے، بعد والے نبیوں کا ذکر نہیں۔ نوح کا ذکر کرو گے تو نوح کا ذکر ہے، نہ ماں قبل کا ذکر ہے نہ ماں بعد کا ذکر ہے۔ ابراہیم کا ذکر کرو گے تو ابراہیم کا ذکر ہے، نہ ماں قبل کا ذکر ہے نہ ماں بعد کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، سابقہ نبیوں کا نہیں، ماں بعد نبیوں کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر عبادت ہے مگر زینت نہیں، کیونکہ عیسیٰ کا ذکر ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، کیوں نبی نے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب؟ اس لیے کہ کون ہے علی، مقام سمجھیے۔ نبی نے ہی فرمایا کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، من اراد ان ینظر الی نوح فی علمہ
ابراہیم فی خلدہ و موسیٰ فی زہدہ و عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. جس نے آدم کو دیکھنا ہے وہ بھی علی کو دیکھے, جس نے نوح کو دیکھنا ہے وہ بھی علی کو دیکھے, جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے وہ بھی علی کو دیکھے, جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہے وہ بھی علی کو دیکھے, جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہے وہ بھی علی کو دیکھے. تو معلوم ہوا علی کا ذکر صرف علی کا نہیں بلکہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا ذکر ہے. سارے انبیاء کا جس نے ذکر کرنا ہے وہ علی کا ذکر کرے. اور جملہ کہہ دوں کہ صاحبان گرامی قدر یہ کمال ہے ذات علی ابن ابی طالب کا کہ سارے نبیوں کا دیدار جس نے کرنا ہے وہ علی کو دیکھے, سارے نبیوں کا ذکر جس نے کرنا ہے وہ علی کا ذکر کرے. اور صرف علی کا ذکر نبیوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ نبی نے فرمایا ذکرہو ذکری و ذکری ذکر اللہ. علی کا ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. و ذکر اللہ و عبادہ, اور اللہ کا ذکر ہی تو عبادت ہے. اب جس نے منزل عبادت پہ آنا ہے اسے علی کا ذکر کرنا ہوگا. جس نے منزل عبادت پہ آنا ہے اسے علی کی محبت رکھنی ہوگی. علی کی محبت کے بنا نہ اللہ کی عبادت ممکن ہے, علی کے ذکر کے بنا نہ اللہ کی عبادت ممکن ہے. اور یاد رکھیے عبادت وہی لذت دیتی ہے جو ہماری منشا سے نہیں بلکہ ہمارے مولا کی منشا سے ہو. توجہ فرمائیے, جو ہماری منشا سے ہو اس عبادت میں کیا لذت. مرضی آئی تو بندہ عبادت کے لیے آ گیا, مرضی نہ ہوئی تو نہ آیا, مرضی ہوئی تو ذکر کی مجلس میں آ گیا, مرضی نہ ہوئی تو نہ آیا. کمال یہ نہیں ہے کہ جہاں میری مرضی ہو وہاں عبادت کروں. کمال یہ ہے کہ جیسے مولا کی منشا ہو, جیسے مولا کی انشاء ہو ویسے ہی بندہ عبادت کرے اپنی مرضی سے. تو ساری زندگی ابلیس بھی سجدے کرتا رہا مگر مولا نے ایک سجدہ کہا, انکار کیا تو ساری باتیں ضائع ہو گئی. ایک سجدہ مولا کی مرضی کا چھوڑا ساری عبادتیں ضائع ہو گئی. کہاں کس کا ذکر کرنا ہے, کہاں کس کا ذکر نہیں. میرا خیال ہے یہاں یہ ہونا چاہیے, میرا خیال ہے وہاں یہ ہونا چاہیے. تیرے اور میرے خیال کا نام دین نہیں ہے. دین یا قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے. آج کل یہ تھوڑا سا خیال ہمارے اذہان میں آ گیا ہے. مجھ جیسے ناقص العقیدہ لوگ بھی آج یہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ میرا عقیدہ یہ ہے, میرا خیال یہ ہے. نہ تیرا اور میرا عقیدہ چاہیے اسلام کو, نہ تیرا اور میرا خیال چاہیے. کمال یہ ہے کہ تو یہ کہے کہ میرے مولا کا فرمان یہ ہے کہ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے, میرے مولا کا فرمان یہ ہے کہ عبادت ایسی ہونی چاہیے. مل کر ایک مرتبہ آواز بلند سے بات پڑھیے گا. تو عزیزان گرامی قدر مقصد تخلیق انسان عبادت ہے, اور عبادت وہی عبادت ہے جو مولا کی منشا کے مطابق ہو. اور مولا ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتے, بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرب میں آ جائیں, ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اللہ نے بھی توجہ, بس نتیجہ دینے لگا, اللہ نے ہم جیسے انسانوں کو خلق کر کے اور مقصد تخلیق عبادت بتا کر ہمیں اپنے قریب اس لیے نہیں بلایا کہ نہ جانے اس اللہ نے ہمیں گناہوں کی سزا دے کر ذلیل کرنا ہے,
یا ہمارے سامنے اپنے کسی نیک بندے کو اجر دے کے ہمیں شرمسار کرنا ہے؟ یہ زمانے کے حکمرانوں کی یہ چونچلے ہیں، یہ ان کے طریقے ہیں، یہ ان کے سلیقے ہیں کہ جب وہ اپنے کسی مخالف کو سزا دینا چاہیں تو اپنے سامنے بلا کے رسوا کرتے ہیں۔ کائنات کا خالق اسے کہتے ہیں جو گناہگار سے گناہگار بندے کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا کر عزت دار بنا دیتا۔ ہمارا وہ اصول ہے، در سے انقلاب ہے، منافقت کی موت ہے، کربلا 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 کربلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے میرے بندو، تمہیں عزت چاہیے، میری بارگاہ میں آؤ۔ اے میرے بندو، تمہیں شرف چاہیے، علی کے پاس آ جاؤ۔ اے میرے بندو، تمہیں عزت چاہیے تو حسین کے پاس آ جاؤ۔ کیسے کیسے امام عطا کی اللہ نے ہمیں۔ عزیزو، زمانے کے لوگ ہیں جنہیں امام ایسا مل جاتا ہے کہ زندگی کے ایک لمحے میں وہ خود تو کھجا، ان کا امام بھی اپنی تخلیق پہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تجھے امام ایسا عطا کیا ہے کہ جو آخری وقت میں سر میں ضربت بھی لگی ہو تو شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ محراب مسجد میں یہ اعلان کر کے کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ ایسا امام دیکھیں، کامیابی کا اعلان وہی کرتا ہے جو ممتحن کے سامنے اپنے نتیجے کو جانتا ہو۔ دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہوں گے، بچہ وہی ناز سے کہہ سکتا ہے میں کامیاب ہوں جسے اپنے نتیجے کا پتہ ہو۔ اور نتیجے کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کو اپنی پڑھائی پہ یقین ہو۔ ایک بچہ سارا سال پڑھے ہی نہ، سکول کے قریب ہی نہ جائے، کبھی کتاب اٹھا کے لکھا ہی کچھ نہ ہو، کبھی کتاب اٹھا کے پڑھائی ہی کچھ نہ ہو، امتحان کے بعد باہر نکل کے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ بچہ وہی کہہ سکتا ہے جو سارا سال محنت سے پڑھتا رہا ہو اور جو امتحان میں سوال ہو اس کا صحیح جواب لکھے اور اسے اپنے لکھے پر اعتماد ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اس لیے کہ جو مجھے پڑھایا گیا میں نے وہی لکھا ہے۔ اور جو بندہ سارا سال نہ پڑھتا ہو، حالت یہ ہے کوئی اس سے سوال کرے امتحان کیسا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کاش اس سے بہتر تھا میرے ماں باپ مجھے سکول بھیجتے ہی نہ، کسی اور کام میں لگا دیتے، سارا سال ضائع نہ ہوتا۔ تو ہم نے یہ دیکھا جو نصاب انسانیت اللہ نے دیا تھا، جس نے عمل نہ کیا وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کاش میں یہ انسان ہی نہ ہوتا، مگر جس نے نصاب انسانیت کو کمال انسانیت تک پہنچا دیا وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میں دنیا سے شرمندہ نہیں، کامیاب جا رہا ہوں، کامیاب جا رہا ہوں۔ اور پھر معراج انسانیت دیکھیے، حسین جیسا امام اکبر جیسے جوان کو ذبح کروا کے، اصغر جیسے صغیر کو ذبح کروا کے، عباس جیسے دلاور کو قربان کر کے، جب اپنی مرتبہ حسین میدان میں اترے اور سر سجدے میں رکھ کر نہ اللہ سے شکوہ کیا نہ اپنی تخلیق پہ شرمندگی کا اظہار کیا، بلکہ ایک ہی صدا بلند کی کہ میرا اللہ حسین سر سجدے میں رکھ کر سب کچھ قربان کر کے اعلان کر رہا ہے تیری رضا میں راضی ہوں میرا اللہ، جیسے تو راضی ویسے حسین راضی۔ کمال عبدیت یہ ہے، کمال عبدیت یہ نہیں ہے کہ انسان خدا سے غافل ہو، انسان نعمت آئے تو شکر ادا کرے، مصیبت آئے تو شکوے شروع کر دے، نہ کمال عبدیت یہ ہے
کہ نعمت پر بھی انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک جملہ بڑھ کے کہنے کو دل کر رہا ہے، زمانہ حسین سے اپنا تقابل نہ کرے، حسین اور ہے، زمانہ اور ہے۔ نبیوں سمیت زمانہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کی بہن شریکت الحسین مصیبت میں کھڑے ہو کر صبر نہیں بلکہ شکر خدا کرتی نظر آتی ہے۔ کمال معرفت ہے الا لیعرفون کی منزل پر، کمال معرفت ہے۔ اور عزیزو، حسین نے قربانی ابدیت کی معراج کے لیے دی ہے، حسین نے قربانی انسانیت کی بلندی کے لیے دی ہے، حسین نے قربانی اس مقصد کے لیے دی تاکہ زمانہ یہ جان جائے کہ خدا کتنا بلند ہے، خدا کتنا عظیم ہے۔ ایک جملہ بس یہاں پہ رک کر کہہ کے مسائل کی منزل میں داخل ہونے لگا ہوں۔ عزیزو، حسین نے تو اپنی ذات کے لیے قربان ہی کچھ نہیں کیا۔ آج ہم حسین کی ذات کے لیے نہیں کرتے بلکہ اس مقصد کے لیے کرتے ہیں جس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں زمانے کو، جس نے حسین کو چھوڑ دیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا، اور جس نے حسین کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ جو حسین کا دوست ہوا وہ خدا کا دوست ہے، جو حسین کا دشمن ہوا وہ خدا کا دشمن ہے۔ اب میں جسارت کر رہا ہوں، میں یہ کہہ دوں کہ جو حسین کا ذکر کر رہا ہے وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، جو حسین کی زیارت کو چل رہا ہے وہ خدا کی عبادت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو حسین کی زیارت کے راستے میں رکاوٹ بنا رہا ہے وہ خدا کی عبادت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ راستے کل بھی روکے گئے، یہ راستے آج بھی روکے جا رہے ہیں، مگر حسین کے راستے کو روکے وہ لعنت کا مستحق ہے، جو حسین کے راستے میں آگے بڑھے وہ عزت کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ دشمن خدا سے لڑنے حسین میدان میں آیا ہے، دشمن خدا کو مٹانے حسین میدان میں اترا ہے، اور ایسی قربانی کائنات میں کسی نے نہیں دی جیسی حسین نے دی ہے۔ عزیزو، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کا نام دل کو نرم کر دیتا ہے، آنکھ کو نم کر دیتا ہے۔ حسین اس نام اور اس عظمت اور اس بلندی کا نام ہے کہ جس کا نام ادھر زبان پہ آئے ادھر انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کیوں نہ کیفیت بدلے؟ دیکھیے، امیر المومنین علی کا نام زبان پہ آئے، سرکار رسالت معاب کا نام زبان پہ آئے، یا سرکار امام حسن کا نام زبان پہ آئے، اماموں میں سے کسی امام کا نام زبان پہ آئے، قلب انسان میں وہ تغیر نہیں پیدا ہوتا جو نام حسین سے پیدا ہوتا ہے۔ کیوں نہ پیدا ہو؟ اس لیے کہ حسین اس عظمت کا نام ہے، حسین اس بلند کردار کا نام ہے کہ جس نے توحید بچانے کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا، بلکہ جہاں بیٹے کی ضرورت تھی وہاں بیٹا ذبح کرا دیا، جہاں بھائی کی ضرورت تھی وہاں بھائی ذبح کرا دیا، جہاں جوان کی ضرورت تھی وہاں جوان ذبح کرا دیا، جہاں بچے کی ضرورت تھی وہاں بچے کو ذبح کرا دیا۔ بڑھ کر جملہ کہوں، حسین اس کمال انسانیت کا نام ہے کہ جس نے توحید کی حفاظت کے لیے جہاں زینب جیسی بہن کی ضرورت تھی وہاں بہن کو روانہ کر دی۔ اجرکم عند اللہ زیادہ رو، اجرکم عند اللہ، مولا کسی غم میں نہ رلائے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حسین کے جوانوں پر رونے پر بعض دفعہ انسان کا دل کرتا ہے، بعض دفعہ دل نہیں کرتا۔ بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا آئے
جو میرے دل کو نرم کر دے، میری آنکھیں نم ہو جائیں، لیکن ہاتھ باندھ کے جملہ کہا کرتا ہوں کہ حسین کی بہنوں پر رونے کے لیے انتظار نہ کیا کرو۔ رونا تو احساس کا نام ہے۔ تصور کیجئے، دیکھیے حسین کی بہنوں پر، حسین کی بیٹیوں پر، حسین کی مخدورات عصمت پر رونا کیوں آئے؟ کیوں نہ روئیں؟ کیسے نہ روئیں؟ دیکھیے غیرت مند کے لیے یہ تصور کافی ہے، یہ امر کا ثابت ہونا ضروری نہیں، یہ تصور کافی ہے۔ جو بھائی بیٹھے ہیں، جو باپ بیٹھے ہیں، جو شوہر بیٹھے ہیں، میرا یہ جملہ وہ سمجھ جائیں گے۔ غیرت مند کے لیے یہ کافی ہے، یہ تصور کرنا کافی ہے کہ میری بہن میرے ساتھ بازار میں چل رہی ہو اور کوئی اس کی چادر میں ہاتھ ڈال لے، وہ کہے گا کچھ اور ہو نہ ہو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرا جگر منہ کو آ جائے گا۔ اب یہ تصور ذہن میں رکھ، عباس جیسا بھائی سامنے ذبح ہو گیا، حسین جیسا بھائی سامنے ذبح ہے، کوئی بھی نہیں بچا حسین کی امانتوں میں سے، بس بچا ہے تو ایک سجاد بچا ہے۔ اور جب سجاد کے سامنے پھوپھیاں آئی، بہنیں آئی، مائیں آئی، حالت کیا ہے؟ نہ پھوپھیوں کے سروں پہ چادر ہے، نہ ماؤں کے سروں پہ چادر ہے، نہ بہنوں کے سروں پہ چادر ہے۔ جب نگاہ پڑی رو کر اتنا کہا، یا امت اے میری پھوپھی اماں، آئینہ حجابوں کا، باقی باتیں بعد میں، یہ بتا تیری چادر کہاں؟ اجرکم عند اللہ، مولا کسی غم میں نہ رلائے۔ آزادارو جملہ سنو گے، ایک مرتبہ جب امام سجاد میں شام غریبہ میں یہ سوال کیا، پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ کہا بیٹا سجاد، جب تک آپ حالت غشی میں تھے، ظالم گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے، ظالموں نے ہمارے سروں سے چادریں اتار لی۔ اور روایت کا جملہ ہے، عزادارو بیویوں نے ہر شے اپنی مرضی سے دے دی تھی، کہا تمہیں خیموں سے جو چاہیے لوٹ لو، تمہیں جو چاہیے لے جاؤ، لیکن جب ظالم سب لوٹنے کے بعد علی و بطول کی چادروں کی طرف بڑھے، رو کر بیویوں نے کہا سب لے جاؤ، ہمارے پردے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم نبی دیا ہے، ہم بطول ذات۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، مولا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو سنو گے، روایت کے جملے ہیں، جب ظالموں نے بیبیوں کے سروں سے رداؤں کو چھیننا شروع کیا، ہر بی بی نے ایسے ردا نہیں دی۔ روایت کے جملے ہیں، جب ظالموں نے ردائیں چھیننا شروع کی، ایک پلو بیبیوں کے ہاتھ میں تھا، دوسرا پلو ظالموں کے ہاتھ میں ہو۔ بار بار دیکھا کہ علی و بطول کی بیٹیاں اپنے سروں سے چادروں کو نہیں چھوڑ رہی۔ ظالموں نے کیا کام کیا؟ اب ہاتھوں سے چادریں نہیں کھینچی، روایت کہتی ہے ظالموں نے نیزوں سے علی و بطول کے سروں پہ مارنا شروع کیا۔ اتنے نیزے مارے، علی و بطول کی بیٹیاں بے بس ہو کر اپنے ہاتھوں سے چادروں کو چھوڑنے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ عزادارو مولا کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزادارو آخری جملہ کہنے لگا ہوں، جو رونے آئے ہو، ساری بیویوں کے سروں سے چادریں اتر گئی۔ بی بی فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہے، جب ظالم نے میرے سر سے چادر اتاری، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں زمین پر بیٹھ گئی، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے، اپنا چہرہ اپنے زانوؤں پہ دھر دیا، کہتی ہے
دائیں سے بچوں کے چیخنے کی آواز، بائیں سے پھوپھیوں کے رونے کی آواز، کہیں سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، کہیں سے ظالموں کے ہنسنے کی آواز۔ بی بی فرماتی ہے ساری آوازیں آ رہی تھی مگر میں نے سر نہیں اٹھایا، کافی وقت گزر گیا، آوازیں تھم گئی۔ ایک مرتبہ ایک بی بی میرے پہلو میں آئی، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ہلا کر فرمایا بیٹی فاطمہ سر اٹھا، اپنی پھوپھی کو دیکھ، کہا یہ کوئی اور نہیں میری پھوپھی زینب تھی۔ میں نے کہا پھوپھی اماں میں سر نہیں اٹھا سکتی اس لیے کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ پھوپھی اماں میں اپنا سر کیسے اٹھاؤں؟ پھوپھی اماں نامحرموں کا مجمع ہے، سامنے نامحرم ہے، میں کیسے سر اٹھاؤں؟ پھوپھی اماں میرے پاس کوئی چادر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہے پھوپھی اماں وہ ٹکڑا مجھے دیجیے، میں اپنے سر پہ اوڑھ کے سر اٹھاؤں۔ اللہ میری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ حسین کی بیٹی اسے کہتے ہیں جو گنج شہداء میں بھی بنا پردے کے سر نہ اٹھائے۔ کنیز حسین وہ ہوتی ہے جو کبھی کسی نامحرم کے سامنے بنا پردے کے نہ آئے۔ سنو گے عزادارو، رو کر زینب نے کہا بیٹی فاطمہ میں چادر کہاں سے لاؤں؟ سر اٹھا کے دے تیری پھوپھی کی چادر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم